ایک سوال ہے آج، اور آج یہ بات بھی اٹھائی گئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ 10 مہینے تک کی میری پلاننگ ہے اور 10 مہینے تک میں اس احتجاج کو لے جا سکتا ہوں. تو کیا آپ کو احتجاج کے اس مرحلے پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو 10 مہینے اور اسٹرگل کرنا پڑے گا اور ابھی جلدی آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے شبلی فراز صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے 10 مہینے کے بعد کیے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے ایک اس میں کہا ہے کہ ہمارا یہ واحد ہمارا پروٹیسٹ کا یہ وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس 10 مہینوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ انشاءاللہ جب پاکستان کے عوام یہاں پہ جمع ہو جائیں گے تو پھر تو اگر کوئی ان کی بات نہیں سنتا تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری تحریک ختم ہو جائے گی. یہ تو ایک مسلسل مختلف فارمز میں ہے، اس کے سب پلانز ہیں، یہ صرف یہاں پہ آنا نہیں ہے. تو جب ہم یہاں پہنچیں گے تو اس میں ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی انویل کریں گے کہ اب ہمارے اس کے بعد نیکسٹ کیا سٹیپ ہوگا. تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک جس طرح کے بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے، تو انہوں نے بھی ایک ٹائم فریم ایک اس میں دیا ہے، ایک اسی اسپرٹ میں دیا ہے. وہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مقصد، ہم انشاءاللہ امید جس طرح کہ ہم نے لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھی ہے وہ تو مطلب ہے کہ قابل دید ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوگا اور اتنا بڑا پروٹیسٹ نہیں ہوگا. اچھا شبلی صاحب پہنچ گئے یہاں پہ. عمران خان صاحب کو اس میں کس آؤٹ کم کی توقع ہے اور کتنے عرصے میں ان کو آؤٹ کم کی توقع ہے؟ یعنی وہ کوئی خود تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے، لیکن کب کی ڈیٹ چاہیے؟ امیڈیٹلی ابھی دسمبر میں، جنوری میں، فیبرری میں؟ وہ کب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو؟ نگران حکومت کب بنے؟ یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے، جو اس وقت موجود ہیں لوگ، ان کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں جا کر ہم الیکشن کروائیں گے. یہ ان کی پوزیشن ہے. یہاں عمران خان کی پوزیشن ہے کہ فوری طور پہ کرواؤ. تو بات چیت تو بیٹھ کر ہی ہوگی، چاہے وہ ایوان صدر میں ہو، اور اسٹیبلشمنٹ ہی کروائے گی، کیونکہ یہ پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیشہ بات چیت کرواتی ہے. تو عمران خان صاحب کی جو منیمم ہوگا وہ کہاں تک جا کر مان سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران، بات یہ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں عمران، بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ہر وہ دن جو گزرتا ہے اس حکومت کی موجودگی میں، وہ ملک کو نیچے لے جا رہا ہے. اکانومی ہماری بدحال ہے، ہم تقریباً کیا ڈیفالٹ میں پہنچ چکے ہیں. ہماری ایل سی جس کو لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں وہ پے نہیں ہو رہی، اور اسی طرح ہماری ٹیکسیشن، وہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں. ایک بڑے ہی ایک انسرٹینٹی کا دورہ ہے. ایسے دور میں کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی ہے عمران، کوئی بھی حکومت نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ لوگ فیصلہ سازی نہیں کر سکتے، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو ہم ایک ایسے مرحلے میں ہیں جس میں کہ حکومت کو گھسیٹنا، یعنی کہ اگر حکومت اپنے آپ کو گھسیٹے تو اس سے یہ ہے کہ جو ملک کو نقصان ہوگا وہ قابل برداشت نہیں ہے. اس لیے جو الیکشن ہے وہ ہم ایک ریزنیبل ٹائم فریم میں، جس میں کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن وہ ہے ہمارے پاس راستے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جلد از جلد، جتنا جلدی، دیکھیں یہ جتنی بھی غیر یقینی صورتحال ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ عوام کے سے فریش مینڈیٹ لیا جائے اور نئی حکومت آئے، وہ جس کی بھی آئے، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. تو اس سے یہ ساری انسرٹینٹی، جتنا بھی جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ دم توڑ دے گی، اور یہی ملک کی بہتری میں ہے، کیونکہ یہ حکومت جتنے بھی دن چلے گی اس سے ملک مزید نیچے جائے گا، اور خدا نہ خواستہ ہمارا حشر جو ہے تو وہ سری لنکا سے بھی برا ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.